اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المبعوث بالرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رحمت کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. جب وہ واپس چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ شخص ان باتوں پر عمل پیرا ہوا جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو یہ ضرور جنت میں جائے گا. ناظرین کرام، آج ہم نسل نور کے اس سلسلۃ النور کے ایک نوری آفتاب کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کے بارے میں صاحبزادہ ساجد چشتی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ صباحت کا پیکر، امامت کا گوہر، ولایت کا مرکز علی کا ہے مظہر. عطا ہی عطا ہے، سخا ہی سخا ہے، وہ جواد و ذیشان محمد تقی ہے. آج ہم حضرت محمد تقی علیہ السلام کے ذکر پاک کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ وہ ہستی پاک تھی کہ ان کی ولادت کے تیسرے روز والدہ محترمہ نے دیکھا کہ میرا یہ ننھا بچہ جو ہے یہ کلمہ طیبہ کا ذکر کر رہا ہے. ابھی پنگوڑے میں تھے تو امام علی رضا علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ خوشخبری دی اور ان کے بارے میں آپ نے یہ پیش گوئی فرمائی کہ یہ میرا بیٹا بہت بڑا علم کا ایک سمندر ہوگا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ بچپن میں ہی 55 کی علم و دانش جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی عطا کر دی تھی. علم لدنی تو اس گھر کے ہر بچے کا، کیونکہ وہ امام صاحب نے جو فرما دیا تھا نا، امام احمد رضا رحمۃ اللہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اس نوری گھرانے کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا. اور ان کی ایک خاص جو اللہ نے ان کو وصف عطا کیا وہ تھا کہ ان کو طیل ارض حاصل تھی. یہ ایک ہی وقت میں کبھی مکہ میں ہیں اور کبھی مدینہ منورہ میں، کبھی شام میں پہنچ گئے، کبھی کوفہ میں پہنچ گئے. اور صرف خود ہی نہیں، اپنے عقیدت مند جو تھے ان کو بھی لمحوں کے اندر ان ساری جگہوں پہ یہ لے گئے. اور پھر ان کی جو مقبولیت اور محبوبیت تھی اور لوگوں کے دلوں پہ جو حکمرانی تھی، ان کی دلوں پہ حکومت جو تھی ان کی، یہ دیکھ کے خلیفہ وقت جو تھا اس نے بہت منت سماجت سے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دیا اور اپنی دامادی میں ان کو جو تھا وہ قبول کیا. تو علم کا یہ حال تھا کہ لوگ حسد تو کرتے ہی تھے، اور حاسدین جو ہے وہ ہمیشہ علم سے حسد کرتے ہیں. تو وہ جو حسد کرتے تھے انہوں نے کہا ان کا ٹیسٹ تو لینا چاہیے. تو اس وقت کے چیف جسٹس کو وہ بلایا گیا، اور بہت بڑے اس وقت کے وہ عالم تھے جن کو کہا گیا کہ آپ آئیں اور ان سے آ کے جو ہے وہ مختلف سوالات کریں. اور یہ سوالات ہوتے رہے، اور 3 روز میں کہتے ہیں کہ 30,000 کے قریب جو تھے وہ سوالات ہوئے، اور یہ سب کے جواب دیتے رہے. اور جو ان کی سخاوت کا معاملہ تھا وہ تو اہل بیت اطہار کا آپ جانتے ہیں
کہ وہ اس کا عین مظہر ہوتے ہیں، جو اعظم چشتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات نعت میں کہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ یہ اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صرف کلمے میں کہا ہے، باقی لا کسی کو نہیں کہا، اور یہ نہیں کہ اپنوں کو، غیروں کو بھی۔ ابھی صفوان بن امیہ تو ایمان نہیں لائے تھے، جب ان کو اتنا مال دے دیا کہ وہ چیخ کے اپنے قبیلے میں جا کے کہتے تھے، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے سخی ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ ان کو یہ فکر ہی نہیں ہوتا کہ وہ غریب ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری کائنات انہی کا صدقہ کاری ہے۔ اہل بیت اطہار کے ہم جو پروگرام اتنے کرتے ہیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی بہت زیادہ آپ پروگرام کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اور اپنے ناظرین کو یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے غلاموں کی جب روز محشر وہ جو فہرست تیار ہو تو اس کے کسی کونے میں ہمارا بھی نام ہو، آپ کا بھی نام ہو۔ آج حضرت امام تقی علیہ السلام کی عظمت، رفت، ان کا علم، ان کا زہد، ان کا تقوی، شہادت پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے سپر سٹار ہیں پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، آپ ان سے واقف ہیں۔ ان کے ساتھ خاص جن کا یہ شعبہ ہے اہل بیت اطہار سے خاص عقیدت، پیر قمر الشکور احمد صاحب ہیں، یہ بھی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، اور نوجوان نعت خوان محمد ذیشان بٹ سے میں آپ کو بعد میں امام صاحب کی بارگاہ میں منقبت بھی سناؤں گا۔ ابتدا کروں پروفیسر نوری صاحب سے۔ جی نوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر صاحب قبلہ، آپ نے بار بار ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے تذکار پاک جو ہیں ان کی بہت خوبصورت ریزن بیان کی ہے۔ میں یہاں پر علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کرنا چاہوں گا مجموع الفتاویٰ سے۔ گفتگو کا آغاز یہیں سے کر لیتے ہیں۔ ان سے یہ کویسچن کیا گیا، 52 والیومز ہیں، 52 والیومز ہیں، اور بہت بڑی علمی شخصیت ہے علامہ کے پاس ہے علامہ ابن، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ آپ کی لائبریری اور آپ کا جو علمی ذوق ہے اس سے الحمدللہ ہمیں جو کچھ سیکھنے کو ملا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت ہے، کرم ہے۔ مجموع الفتاویٰ میں علامہ ابن تیمیہ سے اسپیسیفکلی یہ کویسچن پوچھا گیا، فما تحبون اہل البیت، کیا آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ بالعموم ان کے بارے میں تصور یہی تھا کہ یہ اہل بیت کی اتنی بات نہیں کرتے۔ ان کا جواب سنیے، انہوں نے کہا محبتہم عندنا فرض و واجب و یوجر علیہ۔ ان کا تم ان کی محبت کرنے کی بات کرتے ہو، ان کی محبت واجب بھی ہے، فرض بھی ہے، اور اسی پہ تو اجر ملتا ہے۔ آگے بھی کہنا چاہیے تھا کہ قرض بھی ہے، قرض بھی ہے، قرض بھی یقیناً قرض ہے، امت پہ قرض ہے، امت پہ قرض ہے۔ جو امت اس محبت کے بارے میں ڈاؤٹس کا شکار ہوتی ہے تو ان کے اوپر بہت بڑا قرض ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کی 2 ریزنز بیان کی۔ انہوں نے کہا جی کہ پہلی ریزن یہ ہے اس کے فرض اور واجب ہونے کی کہ وہ صحیح مسلم کی حدیث ثقلین جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انا تارکم فیکم ثقلین احدہما کتاب اللہ و اطرتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور اپنی اہل بیت کی جہاں بات کی تھی تو وہاں پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ریپیٹڈلی کہا تھا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میری اہل بیت کو بھول جانے والوں میں تمہیں بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس کو یاد، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اہل بیت کا ذکر اور ان سے تعلق اور ان سے محبت جو ہے در حقیقت یہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، جس کی طرف آقا علیہ السلام نے جب ان کو یاد کرو گے تو تمہیں آٹومیٹکلی اللہ کی یاد آئے گی، بے شک ایسے ہی، یہ اللہ کے محبوب لوگ، اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو رول ماڈل بنایا تھا جو قرآن مجید اتارا گیا تھا۔ اسی لیے تو آقا نے قرآن اور ان کو ساتھ ساتھ رکھا ہے کہ یہ رول ماڈل ہے، وہاں تھیوری ہے یہاں پریکٹیکل ہے۔ اور دوسری ریزن علامہ ابن تیمیہ نے بیان کی، انہوں نے کہا کہ نحنو نذکر کل یوم فی صلاتنا، ان کا تم ان کی محبت کی بات کرتے ہو، یا یہ دلیل کم ہے ان کی محبت کی کہ ہم ہر روز اپنی ہر نماز میں ان پہ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سوال کرنے والے نے متصل دوسرا سوال پوچھ دیا، اس نے کہا جی اچھا پھر یہ بتائیں، من یبغض اہل البیت،
جو اہل بیت سے بغض و عداوت رکھتا ہو اور ان کے تذکار پاک سے اس کی طبیعت میں گھٹن آتی ہو تو اس کے آپ کے نزدیک آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ان کا جواب اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ جو تھا وہ نیگیٹو سینس میں انہوں نے یہاں پر بہت شدت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ایسے شخص پر لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا. اس پر اللہ کی، ملائکہ کی، سارے انسانوں کی لعنت ہے اور قیامت والے دن اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین اس کی طرف سے کوئی اور بدل قبول نہیں کرے. وہ لوگ جو امام ابن تیمیہ سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں ان کو تو یہ میں نے یہ کوٹ اسی لیے کیا ہے کہ عقیدت کا اظہار بغیر پڑھے کرنا اور بات ہے، اور ان کی کتابوں کو پڑھ کے ان کی تعلیمات کو سمجھنا اور اس کا پرچار کرنا اور بات ہے. ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہی ہے کہ میٹھا میٹھا ہضم اور کڑوا کڑوا ہم تھو کر دیتے ہیں. ایسی نہیں ہے، معیار قرآن اور حدیث ہے. جیسے علامہ ابن تیمیہ نے بنیاد جو تھا وہ ایک قرآن کو بنایا، حدیث پاک کو، اور دوسرا انہوں نے نماز کو بنایا کہ انہوں نے کہا کہ اس میں اہل بیت کی محبت کا ذکر ہمیں ملتا ہے. یہاں پر میں ساتھ ہی اس کے شیخ اکبر محی الدین علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بات، انہوں نے المناقب میں جو ہماری ممدوح شخصیت ہے ان کے 15 القابات بیان کی ہیں. 15 القابات ایک تسلسل سے بیان کیے، میں ان میں سے صرف 4 رکھتا ہوں اور دیکھیے کہ ان کے اندر کیا حسن و جمال ہے. علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں غواص و بحر القدم، وہ جو روحانیت کا سمندر ہے آپ اس کے غوطہ زن ہیں، آپ اس میں سے موتی نکال کے لانے والے ہیں، جو اللہ کی معرفت اور اللہ کی حقیقت کو جاننے کا سمندر ہے. اس کے بعد کہتے ہیں محیط الفضل والکرم، ہر فضل اور ہر سخاوت کا آپ احاطہ کرنے والے ہیں. تیسرا آپ کہتے ہیں حامل و سر الرسول، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کے حامل ہیں، ان کے امین ہیں. اور یہ جو خاص طور پہ چوتھا ہے یہ آپ کے ذوق کا ہے، وہ کہتے ہیں مہندس الارواح والعقول، کہ آپ روحوں کے انجینئر ہیں. مہندس کہتے ہیں انجینئر کو، انجینئر آف سولز. اور میں اس کا معنی دیکھ رہا تھا، مہندس کا عربی میں ایک معنی ہوتا ہے اسپیشلسٹ. ٹھیک، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اہل بیت اطہار کے اسپیشلسٹ بھی بیٹھے ہیں. علامہ ابن عربی نے آپ کو امام تقی علیہ السلام کو مہندس الارواح کہا ہے، یعنی اسپیشلسٹ آف سولز، ارواح. تو جب آپ اسپیشلسٹ کا ذکر ہی نہیں کریں گے تو وہ روحوں کی انجینئرنگ کہاں سے ہوگی، روحوں میں سوز و گداز کہاں سے آئے گا؟ تو آپ نے اس قدر ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. علامہ ارواح کو پرواز جو ہے وہ ان کے ذکر سے ملے گی. بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی ہے. ان کے ذکر کرنے سے انسان کو دنیا و آخرت کی ایسی ایسی روشن راہیں دکھائی دیتی ہیں. مثلا میں آپ کے سامنے حضرت امیہ بن علی کا ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جسے علامہ ابو الحسن امام اربلی اپنی کتاب کشف الغمہ میں لائے ہیں. وہ کہتے ہیں 5 سال عمر مبارک ہے اور آپ کے والد گرامی، دیکھیے نا جس نسبت سے دیکھیں، باپ دیکھیں، بیٹا دیکھیں، ماں دیکھیں، دادا دیکھیں، جس نسبت سے بھی دیکھیں وہاں پر روحانیت کے ایسے کوہ صفا دکھائی دیتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہتی ہے. حج کے لیے آپ کے والد گرامی امام علی رضا علیہ السلام گئے ہیں، تو 5 سال کی عمر ہے، یہ بھی ساتھ ہے. امیہ بن علی کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی تھی کہ آپ چونکہ چھوٹی عمر ہے تو ان کو اٹھا کے آپ نے طواف کروانا ہے. میں نے طواف کروایا، طواف کمپلیٹ ہوا تو آپ حتیم کے اندر جا کے بیٹھ گئے، اور والد گرامی جو ہیں وہ دیگر مناسک میں مصروف ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، دیگر وہ کاموں میں مصروف ہیں. جب تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے کہا امیہ جاؤ وہ لے کے آؤ امام محمد الجواد کو، اٹھا کے لاؤ. کہتے ہیں میں گیا تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. اچھا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتہائی ایسے 5 سال کی عمر کا بچہ، وہ جو آپ نے بچپن میں 55 کی بات کی، یہ اس کی تائید ہے. آپ اس طرح غور و خوض کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ امام علی رضا کو جب انہوں نے جا کے بتایا جی وہ تو نہیں آ رہے، وہ تو وہاں پہ بڑے انہماک اور استغراق کی کیفیت میں بیٹھے ہیں، تو امام علی رضا خود تشریف لے آئے اور آپ نے آ کر کہا کہ کم یا ابنی، بیٹا آؤ اب چلیں، آگے بھی چلنا ہے، معاملات ہیں. تو آگے سے جواب سنیے 5 سال کے بچے کا. کہتے ہیں کیفا اقوم یا ابتی، اے بابا جان میں کیسے اٹھوں یہاں سے.
ودعت البیت الیوم وداعا لا رجوع بعدہ. آپ آج یہاں پر وہ حاضری دے رہے ہیں جس کے بعد آپ کی یہاں پہ حاضری کوئی نہیں ہے. آپ نے لوٹ کے یہاں پہ نہیں آنا, ہمیشہ کے لیے آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے, اور پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ نے پلٹ کے نہیں آنا. کہتے ہیں یہ لفظ سننے تھے, فسرت موجۃ من العلم فی نفس الامام الرضا, امام علی رضا کے جسم کے اندر ایک غم کی اور ایک درد کی لہر دوڑ گئی, اور انہوں نے کہا کہ ابھی جو آنے والے سالوں کے بعد کے معاملات ہیں کس طرح میرے بیٹے کی 5 سال کی عمر میں ان پہ نظر ہے, 5 سال کی عمر میں ان پہ نظر ہے. انہوں نے کہا نا غالب کی زبان میں کہ مثال نقش قدم بیٹھ کوئے جانا میں, مٹا سکے تجھے کوئی مگر کوئی اٹھا نہ سکے, مٹا سکے تجھے لیکن کوئی اٹھا نہ سکے. اس بارگاہ میں جو آ گیا تو بس پھر ادھر ہی بیٹھے. جی پیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اچھا جی پیر صاحب, مجھے بہت لوگوں کے فون اور میسیجز آئے ہیں, انہوں نے کہا پہلے تو یہ یہ جو آپ امام کا لفظ کہتے ہیں, امام حسین, امام حسن, امام رضا, امام تقی, امام نقی, ذرا اس پہ آ جائے, یہ امام کا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کچھ ابتدائی جملے جی بسم اللہ. بسم اللہ. عابد رب اکبر امام تقی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نور جان پیمبر امام تقی, پرتوے جوش حیدر امام تقی, فخر شبیر و شبر امام تقی, ایسا خاک سمندر امام تقی, علم و عرفاں کے نیر امام تقی علیہ السلام. آپ کی ذات والا شان کا اسم گرامی محمد ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد آپ دوسری شخصیت ہیں ائمہ اہل بیت اطہار میں جن کا نام محمد ہے, اور کنیت بھی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام والی ابو جعفر ہی ہے. اس لیے تذکرہ نگاروں نے آپ کی کنیت میں ثانی کا اضافہ کیا, یعنی آپ کو ابو جعفر ثانی کہا تاکہ جو مغالطہ نہ ہو سکے. آپ کی ذات پاک کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے یہ شان اور فضیلت عطا فرمائی تھی. وہابی علوم آپ کے پاس تھے جس کا اظہار ابھی پروفیسر صاحب اللہ نے کیا ہے. یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا ہے سوال, اب جسے ابن تیمیہ امام جنہیں کہیں انہیں ہم کہیں تو ہم پہ بھی گرفت آئے, یہ تو بات نہیں بنتی. حقیقت یہ ہے کہ تمام جتنے بھی صاحبان معارف ہیں اور حدیث مبارک کا علم رکھنے والے, احادیث کے عالم جتنے ہیں فن حدیث کے, اور تصوف و طریقت سے جتنی شخصیات منسوب ہیں, اکابر علماء, اولیاء, صوفیاء, ان سب نے ائمہ اہل بیت اطہار کا ذکر خاص شان کے ساتھ کیا ہے. مثال کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کشف المحجوب میں جو ہماری تصوف کی کتب میں امہات کتب کے طور پر شمار کی جاتی ہے, اس میں اگر ہم دیکھیں تو حضور فیض عالم اتنی عقیدت کے ساتھ ایک ایک لقب ہر امام جو ہے اہل بیت اطہار کا اس کو دیتے ہیں کہ ان القاب کی ہی اگر تشریح کی جائے تو شخصیت جو ہے اس کی عظمت کھل کے آ جاتی ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اگر فرمائیں کہ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں جو میں نے 2 برس گزارے وہ نہ گزارے, تو امام کا ہی وہاں کہا. جی بے شک. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے حضرت کشف المحجوب میں آپ نے حضرت اہل بیت اطہار کے عنوان کے تحت ائمہ اہل بیت اطہار کا خاص طور پر ذکر کیا, اور اس میں حضرت مولا علی مرتضیٰ کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ, امام حسین علیہ السلام, حضرت امام زین العابدین, حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام تک یہ تذکار پاک جو ہیں کشف المحجوب کی زینت ہیں, اہل علم دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات اس میں خواجہ غریب نواز نے بھی یہی انہی الفاظ سے, انہی القابات سے آپ کو یاد کیا, تو ہمارے لیے تو بہت اتھارٹی ہے. ایک اور اہم پہلو اس کا یہ ہے کہ حضرت حسن بصری جو عظیم المرتبت ہستی ہیں اور جن پہ تصوف کے طریقت کے سلاسل جو ہیں وہ منتہی ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں ان پر, اور وہ اس حوالہ سے مجمع البحرین ہیں کہ بہت سے سلاسل جو ہیں ان کا مرکز بنتے ہیں, روحانی پنجنت ہے, روحانی پنجنت. تو حضرت سبحان اللہ, سبحان اللہ, خوبصورت جی. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ ایک فتنہ کھڑا ہوا جو فرقہ قدریہ کے نام سے, تو آپ نے اس پر اپنی آراء اور ارشادات جو تھے وہ تو اپنے دیے حلقہ ارادت کے لوگوں کو, اپنی وین جو تھی وہ تو اس سے تو سرفراز فرمایا, لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آپ نے باقاعدہ ایک مکتوب جو ہے وہ پیش کیا, تحریر کیا, بھجوایا, اور اس میں لکھا
کہ بے شک جتنا بھی فیض میرے دامن میں ہے وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی برکت سے ہے، لیکن آپ چونکہ نسب پاک میں بھی آغوش رسالت کے پروردہ ہیں، جو فیض آپ کے پاس ہے اس سے ہمیں رہنمائی فرمائیے کہ اس بارے میں ہم کیا رائے جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس کا جو جواب دیا طویل ہے، ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اور تمام کامل جو صاحبان ایمان ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سلامتی اور راہ طریقت جو ہے یہ جبر اور قدر کے درمیان ہے، یعنی جس کو یوں کہا جا سکتا ہے جو بزرگوں نے فرمایا الفخر بین الرجاء والخوف، یعنی انسان یہ نہیں ہے کہ فقط جو ہے وہ تقدیر کا ہی پابند ہے، بلکہ وہ جبر بھی ہے قدر بھی ہے، دونوں چیزیں اسے با اختیار بنایا گیا ہے انسان کو ایک حد تک۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی عظمت اور شان اس حوالہ سے بہت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے کہ آپ کا جو دور مبارک ہے اس دور میں اگر ہم سلاطین کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو خلفائے بنو عباس میں سب سے زیادہ علمی طور پر جو سرگرم دور نظر آتا ہے وہ مامون الرشید کا آتا ہے۔ صحیح بات ہے، اور جب باہر سے کتابیں آ رہی ہیں، تراجم ہو رہے ہیں، کافی تراجم ہو رہے ہیں، اور اسلام پر تابڑ توڑ حملے جو ہیں وہ بھی مختلف نظریات کے حامل یونانی فلسفیوں کے ادھر ادھر کے وہ آ رہے ہیں۔ سب ایک بات ہے، اگر یہ ہارون رشید اور مامون اور یہ اس طرف نانا معتصم چل پڑتے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ دشمنی نہ کرتے تو ان کے بڑے نام ہوتے، کوئی شک، ان کی خدمات اپنی جگہ وہ بڑا لوگ اپریشیٹ کرتے امت ان کو، یہ ان کی بد نصیبی رہی کہ یہ حسد ان کو لے بیٹھا۔ اجازت ہو تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ نا اس دور کا علمی ماحول کیا تھا اور مامون خود کتنا صاحب علم تھا یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی مامون کے دربار میں ایک دفعہ اس بات پہ تذکرہ ہوا کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے 10 سال کی عمر میں اظہار اسلام کیا، تو اس پر اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے گرفت کی کہ 10 سال کے بچے کی قبول اسلام کی کیا حیثیت ہے۔ مامون نے یعنی اس کی دانائی دور اندیشی اور زیرک کتنا تھا علمی اعتبار سے اس بات کو ناظرین سمجھیں گے کہ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے اظہار اسلام از خود کیا ہے یا حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے فوراً تصدیق نبوت کی؟ تو علماء نے کہا کہ نہیں، پیش تو حضور نے کیا ہے، یعنی دعوت تو حضور علیہ السلام نے دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس نے مامون نے کہا اگر 10 سال کے بچے کے اسلام کی کوئی حیثیت نہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے اسلام کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یعنی اتنا جینیس تھا وہ علمی اعتبار سے اس دور میں۔ یعنی اہل علم میں جتنی عظیم شخصیات دیکھیں ان شخصیات کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ہر آدمی کا تقرر تھا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی مامون نے بغداد بلایا اور کافی وقت گزر گیا، آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، وہ اپنی امور سلطنت میں مشغول تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی سبیل یہ پیدا فرمائی کہ ایک دن امام علی رضا علیہ السلام ایک ایسی جگہ پر ان کو مامور کیا گیا، وہ کھڑے ہوئے جہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے اور آپ مظاہر فطرت پر غور کر رہے تھے۔ مامون کی سواری ادھر سے گزری، یہ بھی بچے تھے، یہ بھی 8 سال کی عمر مبارک تھی، لیکن وہ بچپن میں 55 کا جو جملہ ہے مامون کی سواری ادھر سے گزری تو بچے جو تھے وہ بھاگ گئے، راستہ چھوڑ دیا۔ آپ چونکہ کھڑے ہی پہلے کنارے پر تھے راستے کے تو آپ اپنی جگہ پر اسی طرح استقامت کا کوہ صفا بن کر ایستادہ رہے، کھڑے رہے۔ تو اس نے مامون نے سواری روکی اور کہا سب بچے بھاگ گئے، آپ کیوں نہیں کھڑے، آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہ تو راستہ جو ہے وہ میرے کھڑے ہونے سے رک رہا ہے اور نہ آپ بلا وجہ کسی کو تنگ کرتے ہیں، ہم آپ کے متعلق حسن ظن رکھتے ہیں، ہم حسن ظن رکھتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ اس نے کہا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم کوئی اور شخصیت ہو۔ آپ نے فرمایا میں ابن الرضا ہوں، محمد الجواد محمد نام ہے، جواد لقب ہے، تقی اور جواد۔ مامون نکلا، آگے گیا، وہ باز لے کر شکار کے لیے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عجیب واقعہ اس نے یہ دیکھا کہ وہ تیتر پر باز چھوڑا، لیکن باز جو ہے وہ اپنی چونچ میں تیتر کی بجائے یا پرندہ شکار کا لینے کی بجائے چھوٹی سی مچھلی لے کے حاضر ہوا۔ اب مچھلی کا تعلق تو پانی سے ہے، مچھلی کا فضا سے تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ مامون نے وہ جب دیکھا تو مچھلی پکڑی اور پکڑ کر اس نے کہا چلیں
دیکھتے ہیں ابن الرضا کا علمی مقام کیا ہے اور ان کی بصیرت کیا ہے. سبحان اللہ، قربان جائیں اس آپ کے شان کے اور مقام کے. مامون نے یوں مٹھی باندھا ہے واپس راستے میں اور پوچھا ابن الرضا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا اور اس میں سارے پہلو سمیٹ دیے. فرمایا اللہ نے اپنی قدرت کے کچھ دریا جو ہیں وہ فضاؤں میں جاری رکھے ہوئے ہیں جن میں مچھلیاں تیرتی ہیں. بادشاہ اپنے بازوں کو شکار کے لیے چھوڑتے ہیں اور وہ شکار مچھلی کر کے آتے ہیں. بادشاہ ان کو پکڑ کر اپنے ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا امتحان لیتا ہے. ان ایک جملے میں وہ ساری جو بات تھی سارا اس کا وہ بیان کر دیا. اس نے کہا واقعی آپ ابن الرضا ہیں. دربار میں بلایا گیا، عزت و شان کے ساتھ بٹھایا گیا اور مامون نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا عقد جو ہے وہ اس سے کرتا ہوں. یہاں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ جو اس نے اپنی بیٹی کا عقد کیا تھا وہ اس کی ابتدائی دور کی بات ہے، یہ بات کی بات ہے. اس بیٹی کی کنیت جو ہے وہ ام حبیب تھی جس کا نکاح اس نے امام علی رضا علیہ السلام سے کیا تھا. اور یہ جو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ اس کا نکاح کیا، اس کی کنیت چونکہ عربوں میں نام سے زیادہ کنیت کو اہمیت ہوتی تھی، اس کی کنیت ام الفضل تھی اس بیٹی کی. عباسیوں نے کہا کہ آپ اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں، اس سے پہلے ذرا دیکھیں تو صحیح، سوچیں اتنا بڑا کام کرنے سے پہلے. امام محمد تقی علیہ السلام کا ان کی تعلیم تربیت، اس نے کہا تم ان کی تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہو، تم امام رضا کو نہیں جانتے اور یہ ابن الرضا ہے. امام رضا نے تمہارے درمیان کتنا وقت گزارا ہے، وہ سوال جو کائنات میں کہیں سے حل نہیں ہوتا تھا اس کا جواب امام رضا بھی دیتے تھے. اور اسی طرح کا علم اللہ تعالیٰ نے وہابی جو ہے وہ ان کو عطا فرمایا. علوم کے یہ وارث ہیں. ہاں جی، وارث علوم نبوت ہے نا جی اہل بیت عطا. بے شک بے شک. میں تو ابھی تک آپ کی اس ٹرم کی لذت میں گم ہوں، روحانی پجنت، مطلب اس میں ایک جو کیف اور سرور ہے. سبحان اللہ. غیر صاحب میں امام والی بات پہ دو جملے عرض کرنا چاہوں گا کہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا بات عظیم عاشق، کیا خوبصورت، یعنی ان کا تصور آتے ہی ایک طبیعت پہ ایک لہر آ جاتی ہے. تو ایسے جیسا آدمی کسی پھولوں کے باغ میں داخل ہو گیا. اتنی خوبصورت شخصیت، کیا بات ہے. وہ اپنی کتاب جامع کرامات الاولیاء میں انہوں نے جب ذکر کیا ہے امام محمد التقی 2 والیوم میں، انہوں نے اس میں اچھا حجت العالمین بھی نہیں کی ہے؟ نہیں، وہ ان کی اپنا امام جلال الدین نہیں کی ہے، انہی کی ہے. مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے، لیکن یہ جامع کرامات الاولیاء تو ہے جی. ہاں، جامع کرامات الاولیاء میں لکھتے ہیں احد کبار الائمہ. انہوں نے کہا لوگ تو امام پہ کنفیوز ہو رہے ہیں، احد کبار الائمہ مصابیح الامہ. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہماری محلے کی ایک چھوٹی سی مسجد میں مصلی امامت پہ کھڑے ہونے والے کوئی امام کہنے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، سارے اس کو امام ہی کہتے ہیں. امام صاحب آ گئے، امام صاحب چلے گئے، امام صاحب کو یہ کہنا ہے. لیکن اتنی بڑی ہستیوں کو امام کہتے ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم نے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی میں تھوڑا سا اس میں ہم سستی کا شکار، بڑا کمال کا آرگومنٹ ہے. ذرا انتظار میں ہیں کالر لے. السلام علیکم جی. شاہ جی. جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر حبیب صاحب جاویدیہ سر کو حضرت میرا سوال تھا کہ یہ صاحب الرجال جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں. اچھا، رجال الغیب آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی رجال الغیب. جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ابھی پڑھتے ہیں جی. نیکسٹ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میاں صاحب کیا حال ہے جناب؟ بھائی صاحب ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ فرمائیں. ٹھیک ہے صاحب، میں نے کہا سلام عرض کر لیں. اور دوسرا یہ حضرت امام تقی علیہ السلام کا یہ جو روضہ اقدس ہے یہ کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ بغداد شریف میں ہے جی. جی ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ، درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، واپس آئیں گے تو انشاءاللہ رجال الغیب کے بارے میں پوچھیں گے. پیر صاحب کی بڑی ملاقاتیں رہتی ہیں رجال الغیب سے، تو آپ کو جواب دلوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ویلکم بیک ناظرین اکرام. جی پیر صاحب، وہ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تھا حبیب شاہ صاحب سرگودا سے، رجال الغیب کیا ہیں؟ جی رجال الغیب ایسے مردان خدا جو ہر کسی کو نظر نہیں آتے، بلکہ جن کو اللہ رب العزت چاہتے ہیں اور پسند فرماتے ہیں، جن کی کوئی روحانی منزلت ہوتی ہے، ان کو وہ نظر آتے ہیں اور رہنمائی فرماتے ہیں. خاص طور پہ ان میں جس ہستی کا ذکر مبارک قرآن حکیم میں موجود ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جو سردار ہیں رجالان غیب کے، اور اس طرح سے وہ ہر طالب حقیقت کی مختلف مقامات پر رہنمائی کرتے ہیں. وہ کیا ہے اپنا حدیث پاک کہ جب آدمی بھول جائے راستہ تو کہے؟ جی ہاں بالکل، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ اگر آپ کی سواری گم ہو جائے یا کوئی اور چیز جو ہے وہ آپ کی گم ہو جائے تو آپ اس وقت یہ لفظ بولیں یا عباد اللہ آئینونی، تو وہ رجال الغیب جو ہے وہ پھر آپ کی مدد کرتے ہیں اور وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے پیر صاحب، آپ کا جواب مکمل ہو گیا؟ جی اچھا جی، وہ یحییٰ بن اقسم چیف جسٹس ہے، اس کو اپنے علم پہ بھی بڑا زوم ہے اور ظاہر ہے بہت بڑا عالم تھا، تو اس نے کہا ذرا کوئی سوالوں کے جواب تو ان سے لیں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اس مجلس میں جس کا آپ نے انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ وہ بہت بڑی مجلس تھی جس میں ہزارہ افراد جو ہے ان کے لیے نشستیں لگائی گئی تھی اور اس میں یہ سارا کچھ معاملات جو ہے وہ ہوتے رہے. جب اس نے سارے کویسچنز کر لیے، مطلب یہ بھی پوچھ وہ بھی پوچھ، اور اچھا آپ کی خوبصورت بات یہ تھی، مثلا اس نے ایک سوال پوچھا کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ ذرا دیکھیے کہ ایک طرف جو ہے 36 سال عمر میں بڑا تھا، وہ یحییٰ بن اقسم جو ہیں وہ 36 ایئرز ان سے بڑے ہیں عمر میں، اور یہ بھی بالکل بچپن ہے ان کا، تو وہ مطلب نوجوانی کی عمر، نوجوانی میں تو چلے گئے 25 سال کی عمر، تو 25 سال کی عمر میں شہادت ہو گئی ہے، تو مطلب نوجوانی کی عمر ہے. تو اس نے کویسچن کیا کہ حالت احرام میں اگر کوئی شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فقہ کے باب میں سب سے مشکل جو چیز ہے وہ یہ کفارات کا باب ہے، چونکہ وہ بہت کم ریپیٹ ہوتا ہے، نماز کے، وضو کے، زکوٰۃ کے مسائل ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں تو وہ مستحضر ہوتے ہیں، تو چونکہ وہ ریپیٹ بہت کم ہوتا ہے لہذا وہ مستحضر نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ یہ تو ان کو نہیں پتا ہوگا. اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یحییٰ بن اقسم آپ کا سوال جو ہے وہ بہت ہی ادھورا ہے، آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کی 15 صورتیں بنتی ہیں کہ وہ شکار جو ہے وہ کرنے والے کی عمر کیا ہے، دن کو شکار ہوا ہے، رات کو ہوا ہے، اس کو پتا تھا، اس نے جانتے بوجھتے شکار کیا ہے یا خطاً اس سے شکار ہوا ہے. آپ نے 15 صورتیں بیان کی اور 15 صورتوں کے الگ الگ 15 کفارے بیان کیے، اور بیان کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ آپ نے مجھ سے اتنے سوالات پوچھے ہیں، تو اب مامون کی خواہش پر، مامون الرشید کی خواہش پر آپ نے کہا کہ ایک سوال میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ 24 گھنٹے میں ایک شخص پہ ایک عورت 4 بار حلال ہوتی ہے، 4 بار حرام ہوتی ہے، بڑا مشکل، یعنی within 24 hours 4 بار وہ اس کے لیے حلال ہوئی ہے اور 4 بار حرام ہوئی ہے. تو بتائیں کیسے، یہ کیسے اس کی صورت ممکن ہے؟ تو یحییٰ بن اقسم نے وہیں پہ ہینڈز اپ کر دیے، اس نے کہا کہ جی یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں، مجھے تو اس کی بالکل کوئی خبر نہیں. تو آپ دیکھیے آپ نے کتنی خوبصورت ترتیب بیان کی. آپ نے فرمایا ایک شخص نے صبح سحری کے وقت کسی کنیز، کسی دوسرے کی کنیز کو دیکھا تو وہ اس پر حرام تھی، نماز فجر کے بعد اس نے خرید لیا تو وہ اس کے لیے حلال ہو گئی، ظہر کے وقت اس نے اس کو آزاد کر دیا تو وہ اس کے لیے حرام ہو گئی، عصر پہ اس نے اس سے شادی کر لی تو اس کے لیے حلال ہو گئی، مغرب کے وقت اس نے اس کے ساتھ زہار کر لیا کہ اس کو اپنے کسی حرمت والے رشتے سے تشبیہ دے دی، پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت اس نے اس کا کفارہ دے دیا، پھر حلال ہو گئی، رات کو اس نے اس کو طلاق رجعی دی، پھر حرام ہو گئی،
اور اگلے دن صبح جو 24 گھنٹے پورے اس نے رجوع کر لیا پھر حلال ہو گئی. یعنی اس نے کہا کہ دیکھیں کہ 24 گھنٹوں میں ایک ہی عورت ایک ہی مرد پر 4 مرتبہ حلال ہوئی ہے اور 4 مرتبہ حرام ہوئی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی جھلک تھی جو آپ نے دکھائی, اور اللہ رب العالمین نے آپ کو علوم کے وہ سمندر عطا کیے تھے. مثلا میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. آپ سے کسی شخص نے پوچھا, ان کا جی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کیوں کہتے ہیں, جو آپ کا لقب امی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 2 مقامات پہ, ایک سورہ انعام میں اور دوسرا سورہ شورى میں, رب ذوالجلال نے آپ کے لیے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ, کہ آپ کو ہم نے یہ قرآن عطا کیا ہے عربی زبان میں اس لیے تاکہ آپ ام القریٰ, مکہ کو ام القریٰ کہا. تو جیسے مکہ میں رہنے والا مکی ہے, مدینہ میں رہنے والا مدنی ہے, ایسے ہی اس ام القریٰ میں رہنے والا امی ہے. یہ شہر مکہ کی نسبت ہے. ایک مطلب ایک پہلو, ایک تو وہ دوسرا پہلو ہے نا کہ امی کا مطلب ہے اصل کائنات, امی کا مطلب ہے جو دنیا میں کسی مکتب اور مدرسہ اور کسی استاذ کے سامنے جس نے زانوِ تلمذ نہ طے کی, الرحمن علم القرآن, وہاں سے سیکھ کے آیا. اچھا شوان جو تھے نا, صوفی تھے شاذلی, اس نے بڑی خوبصورت امی کی جو تھی ڈیفینیشن لکھی. اس نے کہا امی از لائک اے وائٹ بلینک پیپر which can be filled and only filled by the اللہ سبحانہ وتعالی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا خوبصورت رب وہ سفید کاغذ سے جو لکھنا لکھتا ہے, اور بھی کوئی لکھ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. وہ براہ راست ادھر سے قرآن مجید نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. ان کے معلم جو ہیں وہ اللہ کی ذات ہے. اچھا آپ نے کہا, انہوں نے کہا جی لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امی کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا. تو آپ مسکرائے اور آپ نے سورہ جمعہ کی وہ آیت پڑھی. آپ نے فرمایا حیرت کی بات ہے کہ جن کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا وہ پوری انسانیت کو لکھنا بھی سکھا رہا ہے, پڑھنا بھی سکھا رہا ہے. وہ سارے کتاب و حکمت کے علوم ان کو عطا کر رہا ہے, اور صفائیاں بھی کر رہا ہے, قلوب کی صفائیاں بھی کر رہا ہے. قلوب بالکل, وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ بھی مطلب علم بھی ہے اور تربیت بھی ہے, جو ظاہر اور باطن دونوں کو انوار علوم اندر کے جالے, وہ چاہے ذہن کے ہوں, چاہے فکر کے ہوں, چاہے دل کے ہوں, سارے جالے صاف ہو گئے, صفا بنا دیے, شیشہ بنا دیا, نور کے شیشے بنا دیے, اور اپنی ذات کا مظہر بنایا اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور آپ نے پھر آگے جن کی تربیت کی ہے ان میں سے ایک ایک کو سارے نجوم ہدایت, ایسے ہی تو نہیں کہا صحابی کا نجوم بیہی مقتدیتم اہتدیتم, آپ نے اسی لیے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا دنیا, بے شک ایسے ہی ہے, بے شک ایسے ہی ہے. کوئی پیر نہیں کہہ سکتا میرے سارے مرید جو ہیں جی وہ اس طرح ہیں, بے شک ایسے ہی. یہ ایک ہی دعویٰ. امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے. اچھا پیر صاحب ایک یہ جو بدعت شروع ہو گئی ہے نا, القابات, اب پیر جن و انس نعوذ باللہ من ذالک, اس طرح کی باتیں. ایک بندے کا نام بالفعل محسن ہے, تو وہ لکھ رہا ہے محسن سے محسن اعظم. محسن اعظم صرف ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ القابات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں, اس طرح کے پیروں کو القابات سمجھایا کریں, ان کو مہربانی کریں, کوئی تھوڑا سا کم رکھیں اپنے آپ کو. میں تو معافی چاہتا ہوں کہ میرے نام کے ساتھ کبھی اس طرح کا لقب نہیں آپ دیکھتے ہیں. جی نہیں, آپ پیر ہیں, میں نے کہا ان کو سمجھایا کر دیکھیں, بعض اوقات ان چیزوں سے ایمان چلا جاتا ہے. یہ چیزیں اس وقت آتی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جی اپنے فضل اور علم سے محروم کر دیتے ہیں. اس وقت انسان بڑا بننے کے لیے جعلی ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کرتا ہے. جہاں قدرت کاملہ اپنی روحانی علوم کے فیوزات عطا فرماتی ہیں, وہاں تو ان باتوں کی خود نمائی نہیں. شیوائے ارباب وفا, جن کو جلنا ہو بڑے آرام سے جل جاتے ہیں. جس کو امی پہ بات ہو رہی تھی, تو چلے آپ کریں, میرے شعر ذہن میں آیا تھا نکل گیا. مولانا ظفر علی خان جنہیں ملا انہیں افتادگی سے اوج ملا, اور انہی نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولانا ظفر علی خان علیہ رحمت کی خوبصورت نعت کا ایک شعر ہے جو فلسفیوں سے
بن نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چاندی شاہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے انٹرو میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شان مبارک کے حوالے سے طے العرض کی، آپ کی ایک صفت جو ہے اس کا ذکر کیا، تو اس حوالہ سے ویسے تو آپ کچھ واقعات بھی ہیں، لیکن میں آج چاہتا ہوں اس سے ہٹ کے ہم تھوڑی سی قرآنی تصور کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم سلیمان علیہ السلام پہ آپ چلے گئے جی، قرآن حکیم نے وہ آپ نے جن انس کی بات کی نا تو میرا ذہن ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مبارک دربار کی شان قرآن حکیم نے بیان کی، اور حضرت آصف بن برقیہ کا نام مفسرین کے اقوال میں آتا ہے، قرآن حکیم نے جو ان کی نام نہیں لیا، شان بیان کی ہے، وصف ایک بیان کیا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر اس نے عرض کی جسے ہماری کتاب میں سے کچھ علم جس کے پاس تھا۔ اب یہ اتنی بات ان کے بارے میں، ان کا تعارف یہی قرآن حکیم نے کرایا ہے، اور وہ علم الکتاب میں سے جس کے پاس کچھ علم تھا وہ سینکڑوں میلوں پر پہنچتا بھی ہے، تخت بلقیس لا کے پیش بھی کر دیتا ہے پلک جھپکنے میں۔ یہ سب آپ کی قطع کلامی کر کے یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور رہ نہ جائے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ 20,000 آدمیوں کو بٹھایا ہے، وہ کتنا بڑا تخت ہوگا، ہوا میں اڑتا تھا۔ آج سے 100-200 سال پہلے لوگوں کو شاید اس میں شک، عام بندوں کو میں کہہ رہا ہوں بات تو، لیکن جب یہ جہاز اڑتا ہے جمبو جٹ اور کتنے 100 ٹن وزن لے کے اور کتنے بندے لے کے اڑتا ہے، تو آپ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ کا جو تخت عطا کیا ہوا ہے وہ جتنا چاہے وہ 20 لاکھ انسانوں کو لے کے اڑے۔ وہ جب اڑ رہے تھے تو اتنا اونچے چلے گئے کہ جہاں ملائکہ کی آوازیں آنی شروع ہو گئی، عرش کے ملائکہ کی سننے لگے۔ تو جب اس کیفیت میں تھے تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ سلیمان تم اللہ کے سامنے عجز کا اظہار کر رہے ہو تو تمہیں یہاں پہنچایا گیا ہے، اگر تمہارے دل میں تکبر ہوتا تو ہم یہ ان سب سمیت تمہیں زمین میں دسا دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ، غرور اور تکبر سے بچنے کے لیے یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو القابات ہے نا، یہ جو پیچھے آپ بات کر رہے تھے بالکل اس سے بہت ہی منسلک، کہ اس سے بچیں، عظمت تب ملے گی، آسمانوں کی آوازیں تب آئیں گی اپنے آپ کو مٹا کے۔ عظمت تو تواضع میں ہے نا جی، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے اتنا ہی سر بلند کرتا ہے، عظمت تو تواضع میں ہے۔ اچھا، اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ اس واقعہ کا آپ کی دربار کے آپ کے صحابی اور امتی ولی کا، اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا تھا، اس کو قرآن حکیم نے بیان کیا اس لیے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء کی عظمت جو ہے اس کو بیان کیا جائے اور شان کو بیان کیا جائے۔ صرف ایک جملہ جس سے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت آصف بن برقیہ کے بارے میں جو علم الکتاب کی بات ہے وہ یا توریت ہے یا زبور ہے، جس میں سے ان کے پاس کچھ علم ہے۔ اب وہ کتابیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے تھیں، محدود علم اور محدود وقت کے لیے تھیں، ان کتابوں کے عالم کی یہ شان ہے، تو جو کتاب ہے بھی ہمیشہ کے لیے، اور جس کتاب کی عظمت اور شان یہ ہے کہ وہ جب تک اللہ رب العزت کی شان کبریائی ہے، حضور کی شان مصطفیٰ ہے، قرآن حکیم لا ریب کتاب ہے، جس کی عظمت یہ ہے جو اس کے حقیقی عالم اور حقیقی عارف ہوں گے، ان کی عظمت اور ان کی شان جو ہے وہ اس حوالہ سے کتنی زیادہ ہوگی کہ کبھی وہ دمشق میں ہیں، اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں، یعنی ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں شام میں اس مقام پر تھا جو مقام سر اقدس امام حسین علیہ السلام کا مشہد مبارک ہے، میں عبادت کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت میرے سامنے آئی اور انہوں نے آ کر فرمایا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا اپنی آنکھیں بند کرو، ہمارے ساتھ چلو۔ چند قدم چلنے کے بعد فرمایا آنکھیں کھولو، میں نے دیکھا تو جامع مسجد کوفہ میں تھے۔ پوچھا یہ جگہ پہچانتے ہو؟ میں نے کہا جی پہچانتا ہوں، جامع مسجد کوفہ ہے۔ فرمایا نوافل ادا کرو۔ نوافل ادا کرنے کے بعد پھر حکم ہوا اٹھو اور آنکھیں بند کرو۔ پھر اٹھے، آنکھیں بند کی تو دیکھا کہ بیت اللہ شریف میں تھے، طواف بیت اللہ کیا، نوافل ادا کیے، حاضری دی، اور پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی تو میں نے دوبارہ جب آنکھیں کھولنے کا حکم ہوا دیکھا تو اپنے آپ کو دمشق میں پایا، اسی مقام پر جہاں سے یہ سفر نور جو ہے یہ شروع ہوا۔ وہ جنازہ پڑھانے والا بھی انہی کا واقعہ نہیں؟ جی، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک تو عام صاحبان علم کے نزدیک جو قول ہے وہ تو یہ ہے کہ مامون الرشید نے آپ کا جنازہ پڑھا
پڑھایا، لیکن اہل معرفت یہ کہتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت اطہار کی جو خصوصیت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا جنازہ ان کا جو حقیقی وارث ہوتا ہے وہ پڑھاتا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں تھے؟ جی آپ مدینہ منورہ میں تھے، آؤ چلیں۔ جی آپ کے ایک خادم عرض کرتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا کہ آؤ چلیں، جب چلے میں نے کہا کہاں؟ آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ آؤ، اور پھر آپ اس مقام پر پہنچے طوس پہاڑ پر جہاں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا نماز جنازہ ادا کیا، اور فرمایا یہ میرے والد گرامی ہیں، ان کا نماز جنازہ ادا کرنا میری ذمہ داری تھی، مجھے قدرت نے توفیق دی اور میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا۔ جی پروفیسر صاحب، ہواؤں پہ فضاؤں پہ کنٹرول ہو جاتا ہے، اور یہ بات جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ حدیث پاک ذرا بتائیں نا، حدیث قدسی، کہ جب بندہ میرے قریب آ جاتا ہے، عام ولی جب قریب آ جاتا ہے، اور اہل بیت اطہار کی تو شان، سارے اولیاء ان کے غلام ہیں، ان کے غلام ہیں، بالکل، تو کیا میں ہاتھ بن جاتا ہوں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا کنت احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا ولسانہ الذی یتکلم بہا۔ رب کہتا ہے کہ ساری پاورز جو میں نے اس کو بندہ ہونے کی حیثیت میں لمیٹڈ دی ہوتی ہیں، جب میں کسی کو اپنی ولایت اور قرب کی منزلوں پہ فائز کر دیتا ہوں تو پھر میں ان کو ساری لمیٹڈ پاورز کو ان لمیٹڈ میں بدل دیتا ہوں، پھر وہ میں اس کے کان بنتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں، یعنی ساری پاورز جو میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ میں یہی تو کہنے لگا ہوں کہ آپ اندازہ لگائے کہ رب کو اپنے ولی کے ساتھ محبت اور پیار کتنا ہے، کہ یہ دنیا کا کوئی عاشق جو ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا جس طرح کی بات رب نے اپنے ولی کے دوست کے لیے کر دی ہے۔ یہ وہ مطلب یہ ہے تو ساری سمبولیکل باتیں، ہاں جی سمبولیکل، ظاہر اللہ کا ہاتھ تو پھر میں وہی کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے اندر ایک میسیج ضرور موجود ہے کہ یہ پاورز جو ہیں، علامہ اقبال نے کہا وہ ماکم اینما کنتم، بہت شکریہ، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن نئی شان، بہت شکریہ، بے شک ایسے ہی۔ جی پیر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین کرام وقت ہو گیا جی کتاب الشفا سے نسخے کا، یہ جی ہیپاٹائٹس کا علاج ہے جس کو یرکان بھی کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو یرکان ہو تو کسی کاغذ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سیدنا عزیز صلی اللہ علیہ وسلم 94 بار 94 ٹائمز لکھ کر پانی میں بھگو کر مریض کو پلائیں، اور اس کے پانی کے منہ پر اس کے چھینٹے ماریں مریض کے، انشاءاللہ تعالی مرض جو ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک ہو ضرور پڑھیں۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انسان کو بادل جیسی صفات کا مظہر ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ برستا ہے تو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں کو بھی سیراب کرتا ہے۔ آج کے روزنامہ 92 میں سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی سیرت کے حوالے سے بہت زبردست مضمون ہے، ضرور مطالعہ کریں ناظرین کرام۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ پاکستان پہ جو پوری دنیا پہ ایک وبا آئی ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو جلدی دور کر دے، اور حج کا موسم ہے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے لیے وہ اپنے گھر کے دروازے اپنے محبوب کے در کے دروازے کھول دے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، سب مل کے نعرہ لگائیں گے تاکہ پھر ہم ذیشان بٹ صاحب سے منقبت بارگاہ امام میں سن سکیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ذیشان۔ نبوت کے گلشن کا نوری گلے تر امام زمانہ محمد تقی تھے، علی کے کمالات اعلیٰ کا حاصل وہ جواد تھے، وہ سخی بن سخی تھے۔
بہرے رواں تھے، وہ عظمت وہ عزم و عظیمت کا روشن نشان تھے، سیادت میں اکرم کرامت میں اعظم، ہدایت کی وہ بانٹتے روشنی تھے، انہیں مال و دنیا سے رغبت نہیں تھی، وہ سب کچھ لٹاتے تھے راہ خدا میں، طہارت خدا نے عطا کی تھی ان کو، رضا کے تھے نائب امام و وسیع تھے، کرے کیا ان کے اوصاف ساجد، وہ احسن وہ اجمل وہ مہر ولایت، وہ عارف وہ عالم وہ کامل مکمل، دکھاتے سبھی کو رہے بندگی تھے، نبوت کے گلشن کا نوری گلیتر، امام زمانہ محمد تقی تھے، علی کے کمالات اعلیٰ کا حاصل، وہ جواد تھے وہ سخی بن سخی تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔